قصص الانبیاء کے کیا فوائد ہیں، ان کو جاننے سے ہمیں کیا ملے گا؟ قوم عاد بڑے بڑے لوگ تھے، ہمارے یہاں یہ تو بڑا ستون ہے نا، ایسے بڑے بڑے لوگ بھی تھے دنیا میں۔ اچھا سوال یہ ہے کہ اتنے سارے لوگوں میں سے ایک شخص کو نبی بنا دیا اللہ نے، سوال اٹھتا ہے کیوں؟ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں، باپ نے کہا کہ میں تمہیں رجم کروا دوں گا، پتھروں سے مرواؤں گا تمہیں، گھر سے نکل جاؤ، اور ان کا طریقہ کار کیا ہے؟ یا ابتی، فرعون نے کہا کہ میں تمہارے ہاتھ پاؤں کٹوا دوں گا دائیں بائیں جانب سے، تمہیں سولیوں میں چڑھا دوں گا۔ انہوں نے کیا کہا؟ فقد ما انت قاض، ایک جہاد کا موقع ہے، 1500 صحابہ ہے، پانی نہیں ہے پینے کے لیے، دنیا میں عذاب آ رہے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں جی اس کے پیچھے جو سائنسی میکینزم ہے نا وہ یہ ہے کہ جب زمین کے نیچے پلیٹ ٹیکٹونکس ہوتی ہے، ہلتی ہے، تو پھر ایسے جو ہیں وہ زلزلے پیدا ہوتے ہیں، اور ایسے جو ہے نا وہ ستاروں کا۔ ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے وہ آخرت کی آنکھ بند کر لی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ کیسے ہیں آپ تمام بھائی؟ ٹھیک ہے، چلیں آج کا درس میں سب سے پہلے تلاوت سے شروع کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ ہم لوگ اپنا درس جو ہے وہ پراپرلی شروع کریں گے، ٹھیک ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یقیناً ہم نے آپ کی طرف اسی طرح وحی کی ہے جیسے کہ نوح علیہ السلام اور ان کے بعد آنے والے نبیوں کی طرف کی، اور ہم نے وحی کی ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد پر، اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان کی طرف، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کی۔ اور آپ سے پہلے بہت سے رسولوں کے واقعات ہم نے آپ سے بیان کیے ہیں، اور بہت سے رسولوں کے نہیں بھی کیے، اور موسیٰ علیہ السلام سے تو اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر کلام کیا۔ ہم نے انہیں رسول بنایا ہے، خوشخبریاں سنانے والا اور آگاہ کرنے والا، تاکہ لوگوں کی کوئی حجت اور الزام رسولوں کے بھیجنے کے بعد اللہ تعالیٰ پر رہ نہ جائے۔ اللہ تعالیٰ بڑا ہی غالب اور بڑا حکمت والا ہے۔ پیارے بھائیوں اور ہماری سسٹر جو بیٹھی ہیں سن رہی ہیں، دیکھیں آج ہم جس ٹاپک کے لیے بیٹھے ہیں نا، یہ بیسیکلی سیریز ہوں گی ہماری، اور آپ نے پوسٹر میں دیکھا ہوگا آج کا ٹائٹل کیا تھا؟ اے مین اپرووڈ بائی اللہ، وہ شخص، وہ انسان جو اللہ کی طرف سے اپروو ہو چکا ہے۔ یہ بیسیکلی اشارہ کس طرف ہے؟ نبی کی طرف، کیونکہ نبی ہی ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ اپروو کر کے آگے لوگوں کے پاس بھیجتا ہے۔ اب جتنے بھی نبی آپ دیکھتے ہیں، ہر نبی اپنی قوم کے لیے آتا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص بات کیا ہے کہ وہ اپنی صرف قوم کے لیے نہیں آئے، ان کی قوم قیامت تک آنے والے جتنے لوگ ہیں وہ سب ہیں۔ ہر نبی میں آپ دیکھیں گے کوئی چیزیں نا آپ کو کامن ملیں گی، جتنے بھی نبی ہیں ان میں کچھ چیزیں وہ کامن ہیں۔ کوئی ایک چیز سوچ کے آپ مجھے بتا سکتے ہیں جو آپ کو ہر نبی میں کامن ملے گی؟ کیونکہ کچھ ایسی بھی چیزیں ہیں جو ہر نبی کے اندر خاص ہیں، اس نبی کے بارے میں اسپیشل ہیں، لیکن ایک چیز ہی مجھے ایسی بتا دیں جو آپ کو ہر نبی میں ملے گی۔ چلیں، نبیوں کو وحی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی ایک ہو سکتا ہے کامن، اور ان کی دعوت سیم ہوتی تھی۔ رولنگز بے شک چینج ہوتی ہوں گی، لیکن دعوت جو ہے وہ اصل اللہ کی طرف ہوتی تھی، توحید کی، اور میریکلز، ان کے ساتھ معجزات پیش آتے تھے، اور
ہاں، ہر نبی نے ایک ہی طرح کا کام کیا، اور وہ بکریاں چرانا، شپرڈ کا کام۔ ان بکریوں کو، شیپ کو، گوٹس کو سنبھالنا اور ان کو کنٹرول کرنا یہ آسان کام نہیں ہے۔ مجھے بتائیں، جانوروں کو سنبھالنا آسان ہے یا انسانوں کو؟ آپ ہنس رہے ہیں، کس کو مشکل ہے؟ چلے بتا دیں، جانور کو انسان کو؟ جانور کو سنبھالنا مشکل ہے۔ ہاں، کچھ انسان ہوتے ہیں وہ شاید جانور سے بھی زیادہ مشکل ہے ان کو سنبھالنا، لیکن جانوروں کو سنبھالنا جو ہے نا مشکل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کنٹرول میں نہیں آتے، ان کی نیچر میں سمجھ نہیں ہوتی، کبھی اس طرف چلے جائیں گے، کبھی اس طرف چلے جائیں گے، آپ ان کو سمجھا نہیں پاتے، کبھی بیٹھ جائے جگہ پر۔ لیکن کچھ انسان بھی ایسے ہیں جن کے بارے میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ تو چوپائے ہیں جیسے ہیں، بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو شرک کرتے ہیں اللہ کے ساتھ۔ اچھا، یہ ہوگی وہ چیزیں جو ہر نبی میں کامن ہیں۔ کچھ چیزیں ہیں جو ہر نبی میں خاص ہیں۔ مجھے ایک دو بتائیں، اس کے بعد نا میں آپ سے کچھ کوسچنس کرنا چاہتا ہوں، اور میں دیکھتا ہوں کہ آج آپ یہاں جو بیٹھے ہیں ہمارے ساتھ بھائی، کتنا جانتے ہیں نبیوں کے بارے میں، کتنی انفارمیشن ہے۔ ہر نبی کی کوئی خاص چیز ہے، آپ کسی بھی نبی کی کوئی خاص چیز بتا سکتے ہیں؟ سوچیں کیا ہو سکتی ہے؟ جی، مہر نبوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، ٹھیک ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کا عصا، ٹھیک ہے، 2 ہو گئی۔ اب میں آپ سے کچھ کوسچنس کروں گا، میں آپ کو یا اس چیز کا نام بتاؤں گا، یا کوئی نمبر بتاؤں گا، یا کوئی چیز جگہ بتا سکتا ہوں، آپ نے مجھے بتانا ہے یہ چیز آپ کو کس نبی کے بارے میں یاد دلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تیار ہیں؟ گائیں، موسیٰ علیہ السلام۔ اچھا، جنت میں ایک خاص درخت، بس 2 جواب آئے ہیں۔ آدم علیہ السلام، ٹھیک ہے۔ بدھ، اور نہیں سمجھ آئی مجھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بھی صحیح ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحیح ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا کس طرح بتوں کو توڑنا اور یہ چیزیں، ٹھیک ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص وہ ہمیں پتہ ہے 360 آئیڈلس تھے۔ اچھا، 950 یہ نمبر کس چیز کا یاد دلاتا ہے آپ کو؟ نوح علیہ السلام، ماشاء اللہ، 950 سال جو انہوں نے دعوت دی۔ اچھا، کنواں، ویل، یوسف علیہ السلام، ماشاء اللہ، یہ بڑی جلدی بولا آپ نے۔ اچھا، اس کے بعد جانوروں کی زبان، سلیمان علیہ السلام۔ جنات پر کنٹرول، سلیمان علیہ السلام۔ چونٹیوں سے ان کی آواز سننا، سلیمان علیہ السلام۔ اچھا، یہ بتائیں کہ سب سے زیادہ سوال پوچھنے والے یہ کون تھے قرآن میں آپ کو جن کے ملیں گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے تو اللہ تعالیٰ سے بڑے سوالات پوچھے ہیں، بڑی باتیں کی ہیں، اور لوگوں سے بہت زیادہ سوال پوچھنا، فطرت پر، نیچر پر، جو چیز نظر آئی کچھ اگینسٹ آ رہی ہے نیچر کے، ایک دم سوال اٹھانا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ یہ نام گزر چکا ویسے ابھی، ہاں جواب آیا تھا ابھی، داؤد بھائی نے دی، ابراہیم علیہ السلام، صحیح جواب ہے ماشاء اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو چیز نیچر کے اگینسٹ کہی ہے نا، وہ سارے سوالات کیے ہیں۔ جب انہوں نے دیکھا بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، ان کا پہلا کوسچن یہ تھا، ما هذه التماثيل، یہ کیا چیزیں ہیں؟ نہ سن سکتے ہیں آپ کو، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ آپ کی مانگی ہوئی چیزیں پوری نہیں کر رہے، کیسے ان کو پوج رہے ہیں؟ اور بھی حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے سوال کیا۔ سورہ بقرہ میں آپ پڑھیں گے، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کیا پوچھا؟ ربی ارینی کیف تحیی الموتیٰ، اے میرے رب مجھے ذرا یہ تو دکھا دیں آپ مردہ کو زندہ کیسے کرتے ہیں۔ یعنی یہ بہت زیادہ سوالات جو نیچر پہ، جو انسان کی عقل کو کھولے، ایمان کو اور اسٹرانگ کرے اور اسٹرینتھن کرے، اس پر انہوں نے سوالات کیے۔ تو خیر ماشاءاللہ اچھی نالج ہے کچھ بھائیوں کی، اور کچھ کو اچھی کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو مزید اس طرح کی چیزوں کو اچھے انداز سے سیکھنے کی توفیق دے۔ اب انشاءاللہ ڈاکٹر نبیل آئیں گے، اور اس سیریز کا، کیونکہ ہماری سیریز چلتی رہیں گی انشاءاللہ ڈفرینٹ مہینے، ہر مہینے ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے یہ لیکچر رہے۔ تو آج ڈاکٹر نبیل اس کے انٹروڈکشن کے ساتھ اس کو شروع کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری آواز گونج تو نہیں رہی؟ صحیح آ رہی ہے؟ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین۔ اللہ رب العزت کا فرمان،
بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ورسلا قد قصصناہم علیک من قبل ورسلا لم نقصصهم علیک وکلم اللہ موسیٰ تکلیما۔ ان آیات کی تلاوت ابراہیم بھائی نے کی کہ رسول ہیں جن کا ذکر آیا ہے اور ایسے بھی رسول ہیں جن کا ذکر نہیں آیا۔ آج کی ہماری جو کلاس ہے A man approved by Allah سبحانہ و تعالی، جو کہ ایک سیریز ہے قصص الانبیاء کی، تو اس کی آج اورینٹیشن کلاس ہے۔ اورینٹیشن کلاس یہ ہوتی ہے کہ جب آپ اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں جاتے ہیں تو پہلے دن آپ کو بتایا جاتا ہے کہ کلاس میں یہ ہوگا، لیکن ہماری کلاس انبیاء اور رسل کے حوالے سے ایک تعارفی کلاس ہے، انٹروڈکٹری کلاس ہے انشاءاللہ، جس میں ہم مختلف سوالات کو سمجھیں گے انبیاء اور رسل کے حوالے سے۔ یہ دو الگ الگ لفظ ہیں، ان کے کیا معنی ہیں، لیکن اس سے پہلے قصص جو ہوتا ہے، سٹوریز، اس کے فائدے کیا ہیں؟ سٹوری ٹیلنگ جو ہے، کسی بات کو، کسی قصے کو بیان کرنا تدریجاً سٹیپ بائی سٹیپ، اس سے سائیکالوجیکلی، نفسیاتی طور پہ ہمیں کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں؟ سب سے پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری سننے کی جو حس ہے وہ ایکٹیو ہوتی ہے، اور ہم غور سے کہانی کو سنتے ہیں۔ یہ انسان کی فطرت ہے کہ جب اس کو کہانی کے طور پہ کوئی چیز بتائی جاتی ہے تو وہ اس کو غور سے کان لگا کے سنتا ہے۔ اور آج کے سائیکالوجسٹ یہ کہتے ہیں کہ جب آپ کوئی کہانی سناتے ہیں تو اگلے بندے کو جو سن رہا ہے اس کے اندر ایک لذت کا کیمیکل پیدا ہوتا ہے جس کو ڈوپامین کہتے ہیں، اور وہ بڑھتا چلا جاتا ہے کہ اب کیا ہوگا اور اب کیا ہوگا۔ تو سب سے پہلی چیز جو ہے سننا، اور یہ سننا بہت ضروری ہے میرے بھائی۔ کیوں ضروری ہے؟ آج کل کے دور میں جو سب سے بڑا فتنہ ہے وہ آپ کے دل کے اوپر اثر کرتا ہے، اور اس کے جو رستے ہیں وہ دو ہی ہیں۔ ایک ہے آپ کی سماعت اور ایک ہے آپ کی بصارت۔ آپ کی آنکھوں کو جو وہ دکھانا چاہتے ہیں تاکہ آپ کے دل کے اوپر ان کا کنٹرول چلے، یا پھر آپ کو وہ سنانا چاہتے ہیں تاکہ ان کے سننے سے، ان کے بتانے سے آپ گمراہ ہو سکیں۔ یہ آج کا بہت بڑا فتنہ ہے۔ اس لیے جہنم میں جانے والا کہے گا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعیر، کہے گا کہ کاش میں نے سنا ہوتا اور اپنی عقل کا استعمال کیا ہوتا تو میں یہ بھڑکتی ہوئی آگ کا حصہ نہ بنتا۔ اور قرآن سے روکنے والے بھی یہی کہتے تھے لا تسمعوا لهذا القرآن، اس قرآن کو مت سنو اور شور مچاؤ تاکہ تم غالب رہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے مقابلے پہ کیا فرمایا؟ جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ انہوں نے 3 باتیں کہی تھی، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کا رد کرتے ہوئے 3 باتیں بیان فرمائی۔ تو سٹوریز سے آپ کی جو سننے کی حس ہے وہ ایکٹیو ہوتی ہے۔ کانوں میں جو پردے ہیں جس کو وقر کہتے ہیں وہ اترتے ہیں۔ دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے صحیح قصے کو سننا، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پرانی ثقافتیں کیا تھیں، کیا ان کے کلچر تھے،
کیسے وہ رہتے تھے، ان کا رہن سہن کیسا تھا، کیسے وہ بات کرتے تھے. تو ان کا جاننا ہمارے علم میں اضافہ بھی کرتا ہے اور ہمارے اندر ایک جذباتیت پیدا کرتا ہے. اس کو کہتے ہیں ایموشنل کوشنٹ. میں تھوڑے انگریزی کے لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ یہ ہمارے یوتھ کے لیے، ان کو نہ اردو سمجھ آتی ہے اور نہ کوئی اور زبان سمجھ آتی ہے. تو ایموشنل کوشنٹ جو ہے نا، جذباتیت پیدا کرتے ہیں. اس سے آپ کے اندر ایک ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ کاش وہ ایسے کر لیتے تو وہ بچ جاتے. اور یہ ہمدردی کا جو جذبہ ہے نا، یہ ایک بہت بڑی چیز ہے. اس کو ایمپیتھی کہتے ہیں. بہت بڑی چیز ہے یہ. اگر آپ کسی سے ہمدردی رکھتے ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ آپ انسان کی کیٹیگری میں آتے ہیں. لیکن اگر ایک بندہ جو ہے وہ بالکل بے حس ہو جائے، تو جیسے ابراہیم بھائی نے بھی ایک آیت کا ذکر کیا، اولئک کالانعام بل ہم اضل. اللہ نے فرمایا یہ تو چوپایوں کے مانند ہیں، بلکہ اس سے بھی بدتر ہے. یعنی پھر وہ انسان نہیں رہتا. جب تک اس کے اندر ہمدردی ہے تو وہ انسان ہے، اس کے اندر احساس باقی ہے. تو یہ سٹوری سننے سے ہمارا جو ایموشنل کوشنٹ ہے اور ہمارے جو ہمدردی کے جذبات ہیں، ایمپیتھی ہے، وہ رہتی ہے. اسی طرح جو قصے ہیں نا، وہ آپ کے تصور کو بڑھاتے ہیں، آپ کے امیجینیشن کو بڑھاتے ہیں. آپ سنیں گے قوم عاد بڑے بڑے لوگ تھے. ہمارے یہاں یہ تو بڑا ستون ہے نا، ایسے بڑے بڑے لوگ بھی تھے دنیا میں. تو آپ کا جو امیجینیشن ہے، آپ کا جو تصور ہے، وہ بڑھتا ہے، کھلتا ہے. آپ یہ سوچتے ہیں کہ ایسے بھی ہو سکتا ہے. اور آئندہ بھی اگر کوئی ایسی چیز یا پھر احادیث کے اندر اگر کسی بات کا ذکر آتا ہے تو ہمارا اس پر ایمان پکا ہوتا جاتا ہے. جیسے ہم سنتے ہیں ایک جانور نکلے گا قیامت سے قبل، دابۃ الارض. تو وہ کیسا جانور ہوگا اللہ ہی بہتر جانتا ہے. لیکن ہمارا ایمان ہے، کیونکہ ماضی کے اندر ایسی چیزیں ہم پڑھ چکے ہیں، قصے سن چکے ہیں کہ ایسے بڑے بڑے جائنٹ قسم کے لوگ گزرے ہیں. تو آگے بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم قصے، اس کے جو فائدے ہیں اس کو سمجھیں. دوسری چیز یہ ہے کہ قصص الانبیاء کے کیا فوائد ہیں، ان کو جاننے سے ہمیں کیا ملے گا. انبیاء کے جو قصے ہیں ہمیں بہت ساری چیزوں کی رہنمائی کرتے ہیں. سب سے پہلا تو یہ ہے کہ ان کو جانیں گے، ان کا علم آئے گا تو ان کو مانیں گے بھی. اور یہی ایمان کا تقاضا ہے کہ انبیاء کے حوالے سے ہمارا ایمان ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اور سب سے بہترین انسان تھے، جن کو اللہ تعالیٰ نے چنا. اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا پیغام دیا وحی کے ذریعے سے، تاکہ وہ لوگوں کو اس پیغام کے ذریعے بتا سکیں کہ اللہ تعالیٰ کس چیز سے محبت کرتا ہے، اللہ کیا چاہتا ہے ہم سے. تو انبیاء کے قصوں میں عبرت ہے جس سے ہم سیکھتے ہیں. کیا کیا چیزیں سیکھتے ہیں؟ کہ وہ حق کی دعوت لے کر اٹھے، ان کو جھٹلایا گیا، ان کی تکذیب کی گئی اور ان کو برا بھلا کہا گیا، ان کو برے القاب، برے الفاظ کہے گئے، ان کا مذاق اڑایا گیا. یہ ساری چیز جان کر ہمیں کیا فائدہ ہوگا کہ اگر وہ بیسٹ سوسائٹی کے بیسٹ پیپل تھے، سب سے اعلیٰ اور عرفہ لوگ تھے، اگر ان کے ساتھ ایسا ہوا ہے، اگر آج ہم نے کوئی دین کی بات کر لی یا دین پر عمل کر دیا اور لوگ اگر ہمارا مذاق اڑانے لگے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. اس سے ہمارے اندر ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ان کے ساتھ جو ہے تو ہمارے ساتھ کوئی مسئلہ. ہم قرآن مجید کی آیت سنتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے پچھلی قوموں پر کیے گئے تھے. پچھلی قوموں کا ذکر اس لیے کر دیا تاکہ ہمیں تسلی ہو جائے کہ بھائی یہ جو کام ہمیں دیا ہے یہ کوئی نیا کام نہیں ہے. اگر بتایا جائے نا کسی چھوٹے بھائی کو کہ بھائی تم یہ کام کرو، تمہارا بڑا بھائی بھی یہی کام کرتا تھا، اس کو تسلی ہو جائے گی. تو پچھلے واقعات قصے جان کر ہمیں یہ فائدہ حاصل ہوتا ہے
کہ اگر ان کے ساتھ یہ معاملات ہوئے ہیں تو اگر ہمارے ساتھ ہو گئے تو کوئی بڑی بات نہیں۔ اسی طرح سے اس سے ہمیں اور یہ فوائد حاصل ہوتے ہیں کہ انہوں نے دن رات محنت کر کے اللہ تعالیٰ کے دین کو سر بلند کرنے کی کوشش کی۔ ہمیں بھی وہ کام کرنا چاہیے۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فرمایا انی دعوت قومی لیلا ونہارا، کہ وہ دن اور رات لوگوں کو دعوت دیتے رہتے ان کا یہی کام۔ جیسے ابھی ہمیں پتہ چلا کہ 950 سال تک وہ تبلیغ کا کام کرتے رہے دن اور رات۔ تو ان چیزوں سے ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ ہم بھی اپنی زندگی ایسے گزاریں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے فنا ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی محنتوں کو، اپنی کوششوں کو، اپنی صلاحیتوں کو صرف کریں۔ خاص طور پہ میں نوجوانوں سے مخاطب ہوں۔ کیوں؟ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزول قدم عبد حتی یسأل عن اربع، کہ ابن آدم کے قدم اپنی جگہ سے ہل نہ سکیں گے جب تک اس سے 4 سوالات نہ پوچھے جائیں۔ عن عمرہ فیما افنا، عمر اس نے کہاں فنا کر دی، وعن شبابہ فیما ابلا، اس نے جوانی کہاں لٹا دی، کھپا دی، ضائع کر دی، اور مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، اور جو علم حاصل کیا اس پہ کتنا عمل کیا۔ تو بات یہ ہے، نقطہ یہ ہے کہ یوتھ جو ہے وہ ایک ایسٹ ہے، کہ وہ کس طرح سے ان انبیاء سے خالی قصے کہانی سن کے نہ چلا جائے، کہ اس سے سیکھنے کے لیے ہم بیٹھے ہیں۔ اور جو لوگ سن رہے ہیں، مزید یہ کہ ان کے قصے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کے اندر معاشرتی برائیاں کیا تھیں، ان کے اندر اقتصادی برائیاں کیا تھیں، یعنی سوسائٹیل پرابلمز کیا تھیں، اکنامک پرابلمز کیا تھیں، اور اسی طرح سے ان کے جو حکمران تھے، جیسے آتا ہے فرعون کے بارے میں، وہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی، وہ چاہتا تھا کہ بھائی میری بات چلے۔ تو ہمیں ان چیزوں سے، ان قصوں سے ہمیں بہت سارے فائدے حاصل ہوتے ہیں، اور یہ آج کی اصطلاح میں کیس اسٹڈیز ہیں، یعنی کہ کسی کی حالت تم نے دیکھی کہ اس نے ایسے حالات میں کیا کیا، اب تمہارے لیے بھی یہی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھے، باپ نے کہا کہ میں تمہیں رجم کروا دوں گا، پتھروں سے مرواؤں گا تمہیں، گھر سے نکل جاؤ۔ اور ان کا طریقہ کار کیا ہے؟ یا ابتی، اے ابا جان میں آپ کے لیے استغفار کرتا رہوں، اے ابا جان میرے پاس جو علم آیا وہ آپ کے پاس نہیں آیا۔ آج ہمارے یہاں باپ تھوڑا سا ڈانٹ دے نا تو اولاد جو ہے نا وہ کہتی ہے بس میں نے گھر چھوڑ کے نکل جانا ہے، بلکہ باپ نے گھر سے نکالا نہیں ہوتا، بس بولتے ہیں اب ہمارے راستے الگ ہو گئے۔ تو ہم نے کیا سیکھا؟ یہ جو جوانی ہے نا میرے بھائی، یہ ہمیں بولتی ہے کہ بس تم سب سے اوپر ہو، تم نے سب کو دبا دینا۔ اس جوانی کو نا ہم نے ایک پازیٹیو وے میں استعمال کرنا ہے، جو انبیاء سے ہم نے سیکھنا ہے۔ مزید یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہر امت کے لیے ہادی و مرشد کو بھیجا ہے۔ ایک جگہ فرمایا لِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہم نے ہر قوم میں ہدایت دینے والا بھیجا۔ اور ایک جگہ فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر امت کے اندر نبیوں کو، رسولوں کو مبعوث فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف لوگوں کی رہنمائی کریں، اور اللہ کی عبادت کے مقابلے پر جو بھی اپنی عبادت کروانا چاہتا ہے، اپنی اطاعت کروانا چاہتا ہے، اس سے اجتناب کریں۔ نبیوں کا اصل جو مقصد رہا ہے وہ یہ ہے، کچھ مقاصد ہم آگے بھی بیان کریں گے۔ تو ہم نے جس طرح بات کی کہ معاشرے کے سب سے بیسٹ لوگ یہ تھے۔ اچھا، اب چونکہ الحاد کا دور ہے، ایتھیزم کا دور ہے، ہمارے نوجوانوں کے نا پہلے زمانہ جو تھا اس میں یہ ہوتا تھا کہ کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے۔ ہمیں بتایا جاتا تھا کہ بھائی آپ نے نماز پڑھنی ہے اور ایسے پڑھنی ہے، کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے۔ ابھی چونکہ
ایسے ایسے فتنے ہیں. تو ایک نیا سوال پیدا ہو گیا کہ یہ کیوں بڑا خطرناک سوال ہے. اس کیوں کا جواب جو ہے نا وہ ہمیں تیار رکھنا ہے. اور یہ کیوں کا جواب جب لوگوں کے پاس نہیں ہوتا نا تو پھر لوگ بولتے ہیں کہ یار میں چھوڑ رہا ہوں اس دین کو. اچھا سوال یہ ہے کہ اتنے سارے لوگوں میں سے ایک شخص کو نبی بنا دیا اللہ نے. سوال اٹھتا ہے کیوں؟ یہ میں اپنی طرف سے سوال نہیں کر رہا، یہ سوال ہمیں آتے ہیں، اس لیے ہم سوچتے ہیں کہ اس کا ازالہ کر دیں. یہاں بچے بیٹھے ہیں، لڑکے بیٹھے ہیں، کوئی کالج میں پڑھا ہوگا، کوئی اسکول میں پڑھا ہوگا، کوئی یونیورسٹی میں پڑھا ہوگا. آپ کو پتہ ہے کلاس کے اندر جو ہے وہ کچھ بچے ہوتے ہیں جو بہت اچھے پڑھنے میں ہوتے ہیں، یا کوئی ایک بچہ جو بہت اچھا پڑھاکو ہے. اگر پرنسپل یا کوئی باہر سے کوئی ٹیچر آ جائے اور وہ اس کلاس کی ٹیچر سے پوچھے کہ بھائی مجھے تمہارے اسٹوڈنٹس کی کارکردگی دیکھنی ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ کتنے اچھے ہیں، کتنے پڑھاکو ہیں، تو کلاس کی ٹیچر کیا کرے گی؟ وہ اس پڑھے لکھے بچے کو نا بولے گی آ جاؤ عبداللہ، تم آ جاؤ، تم آ کے جو ہے نا مس کے ساتھ بات چیت کر لو. اچھا باقی جو کلاس کے اندر اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کو کوئی اعتراض ہوگا؟ اعتراض تو نہیں ہوگا نا، سب کو پتا ہے یہ پڑھاکو بچہ ہے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو چنتا ہے، وہ سب سے بیسٹ ہوتے ہیں، کسی کو اعتراض نہیں ہوتا. پہلے سے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہتے تھے؟ صادق اور امین. پہلے سے ان کو پتا تھا کہ بھئی یہ بندے جو ہے نا یہ سب سے بیسٹ ہے. حجر اسود کا معاملہ ہوتا ہے، آپ لوگوں نے یہ سنا ہوگا واقعہ، اختلاف ہو جاتا ہے بھئی کون حجر اسود کو جو ہے وہ نصب کرے گا کعبہ میں. ہاں جب پتہ چلتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ فیصلہ کریں گے، وہ سب کہتے ہیں ٹھیک ہے، ان کو پتہ ہے بھئی یہ بیسٹ ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا ایک دوسرا سوال ہمارے نوجوان کرتے ہیں کہ بھائی سوال یہ ہے کہ اب آپ نے بیسٹ کو چن تو لیا تو آپ ان کو وحی کیوں بھیج رہے ہیں؟ وہ تو پہلے سے بیسٹ ہیں، تو وحی کی کیا ضرورت ہے؟ ان کی رہنمائی کیوں کر رہے ہیں؟ اس کا بھی جواب ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ مثال کے طور پہ آپ کے اسکول میں کالج میں کوئی کمپٹیشن ہونے لگے، کوئی بہت ٹف کمپٹیشن ہے، مشکل ترین، مثال کے طور پہ کوئی میتھس کا کمپٹیشن ہے، ریاضیات کا. تو پھر ٹیچر کیا کرتا ہے؟ ٹیچر کلاس میں سے اچھے اسٹوڈنٹ کو چنتا ہے اور پھر ان کی ٹریننگ کرواتا ہے کہ بھائی ایسے سوال ہو سکتے ہیں، ایسے سوال ہو سکتے ہیں، پلس مائنس کے سوال ہو سکتے ہیں، تو تم نے ایسے حل کرنا ہے. ایسے ہی ہے نا. تو بیسٹ کو چننے کے بعد اللہ تعالیٰ ہدایت بھیجتا ہے، رہنمائی کرتا ہے، ٹریننگ کرواتا ہے کہ بتا دو میری قوم کو کہ یہ چیز مجھے پسند ہے. اللہ تعالیٰ بندوں میں سے چنتا ہے، جس کو چاہتا ہے چنتا ہے، کوئی اعتراض نہیں کر سکتا. وہ لوگ اعتراض نہیں کر سکتے جو اس معاشرے میں رہتے ہیں. ہاں انکار کرتے ہیں طریقے سے، اس کا ذکر ہم کریں گے کیوں کرتے ہیں انکار، اس کی وجہ ہے. تو یہ دو سوال تھے، اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالے. امید کرتا ہوں کہ سمجھ آئے ہوں گے. تو بات یہ ہے کہ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ رسول اور نبی میں کیا فرق ہے. اس میں علماء نے مختلف جو ہیں وہ فرق بیان کیے ہیں. میں ان کو جمع کر کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ رسول جو ہوتا ہے وہ کسی خاص شریعت کے ساتھ بھیجا جاتا ہے، خاص کتاب، یا بعض نے کہا ہے خاص قوم کی طرف بھیجا جاتا ہے. ان کے پاس ایک شریعت ہوتی ہے اور وہ ہوتے کفر کے خلاف ہیں. بعض علماء نے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ کفر کے خلاف آتے ہیں، جبکہ نبی جو ہوتے ہیں وہ کسی رسول کی شریعت کے اوپر ہی چل رہے ہوتے ہیں. وہ جیسے تجدید ایمان کے لیے کوئی بندہ ہوتا ہے نا، آپ پہلے سے مسلمان ہیں، آپ کو آ کے صرف یہ بتایا جائے کہ بھائی یہ اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے، آپ بھولے ہوئے ہیں، آپ کو تذکیر کی جائے، ریمائنڈرز دیے جائیں. تو انبیاء اس لیے آتے ہیں کہ وہ اسی رسول کی تعلیمات کے اوپر
لوگوں کو چلاتے ہیں، اور اس کی علماء مثال دیتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ رسول ہیں، اور ہارون علیہ السلام اسی وقت میں ہیں لیکن وہ نبی ہیں. اسی طرح ابراہیم علیہ السلام ہیں، وہ رسول ہیں، لوط علیہ السلام ہیں، وہ نبی ہیں. تو اس طرح کر کے جو ہے وہ بعض مثالیں اور ایگزامپلز جو ہیں وہ بتائی گئی. تو یہ ایک بنیادی فرق ہے. اور صحیح ابن حبان کے اندر ایک حدیث کی کتاب ہے، اس کے اندر آتا ہے کہ 300 سے زائد رسول آئے ہیں اور 1,24,000 جو ہیں وہ نبی آئے ہیں. تو ہمیں یہاں پر یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر رسول جو ہے وہ نبی ہوتا ہے، لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا. پھر رسولوں کے اندر بھی کیٹیگری ہیں. ایک ہے جو بہت عظیمت والے رسول ہیں، اولو العزم من الرسل، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو. وہ کون ہے؟ نوح علیہ السلام ہے، ابراہیم علیہ السلام ہے، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اولو العزم من الرسل کہلائے گئے. اسی طرح سے ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انبیاء کیوں بھیجے جاتے ہیں؟ میں نے آپ کو بتایا اختصار کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کس سے محبت کرتا ہے، کس عمل کو پسند کرتا ہے، اس کو بتانے کے لیے جو ہے وہ رسول آتے ہیں کہ تم نے زندگی کیسے گزارنی ہے. من چاہی نہیں، رب چاہی زندگی گزارنی ہے. اپنے طریقے پہ نہیں چلنا، تم نے رب کے طریقے پر چلنا ہے. تو سب سے پہلے یہ کہ وہ توحید کی دعوت دیتے ہیں، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. سب سے پہلی یہ کہ اے میری قوم، عبادت کرو اس الہ کی، اس معبود برحق کی جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. اور ایک جگہ فرمایا کہ اسی لیے مبعوث کیا گیا انبیاء کو، رسولوں کو، کہ وہ عبادت کی طرف دعوت دیں اور طاغوت کا انکار کریں. مزید انبیاء اور رسول کو بھیجنے کا مقصد اللہ نے فرمایا لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط، کہ یقیناً ہم نے رسولوں کو بھیجا اور ان کے درمیان میں کتابوں کو نازل کیا اور ان کو بینات، معجزات دیے. کس لیے؟ لیقوم الناس بالقسط، تاکہ وہ عدل کو قائم کر دیں. عدل اسی وقت قائم ہوگی جب اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے پر ہوگی، اور یہ جسٹس ہر کوئی چاہتا ہے، لیکن اس کو کس طریقے سے کیا جائے اس کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ اسی اللہ نے مبعوث کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو امی تھے. کس لیے؟ یتلو علیہم آیاتہ، قرآن کی تلاوت کر کے بتائیں، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ نفس کریں، ان کو پاک کریں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور کتاب اور حکمت کی تعلیم دیں. یعنی اس کے ذریعے سے جب علم آئے گا تو ایک عدل کا نظام قائم ہوگا. تو بات یہ ہے کہ یہ ہے رسولوں کا مقصد بعثت. اور یہ نظام جو ہمارے پاس معاشرتی اعتبار سے ہو یا معاشی اعتبار سے ہو یا تعلیمی نظام ہو، یہ تمام جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی کرتے ہیں. وہ دین انبیاء آ کر ہمیں بتاتے ہیں، اور بندے کے اندر وہ ایک چیز پیدا کرتے ہیں جس کو آج کے سائیکالوجسٹ کہتے ہیں سیلف ایکچولائزیشن. یعنی کہ انسان بے پرواہ ہو جاتا ہے، بے لوث ہو جاتا ہے، بس وہ اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہے نا وہ عبادت کرتا ہے. اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ جس طرح کا واقعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب مشرکین جو ہے وہ آتے ہیں اور چچا ابو طالب کو کہتے ہیں کہ بھائی اپنے بھتیجے کو سمجھا لیں، تو اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں کہ اگر یہ میرے ایک ہاتھ میں چاند لا کے رکھ دیں، ایک ہاتھ میں سورج لا کے رکھ دیں، تب بھی میں اس دعوت کو نہیں چھوڑوں گا. یہ ہے وہ لیول جو اللہ تعالیٰ بندے سے چاہتا ہے. اس کو آج کی ماڈرن اصطلاح میں سیلف ایکچولائزیشن کہتے ہیں. تو انسان جو ہے وہ انبیاء اور رسل کے واقعات سے یہ سیکھے. دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے، بے پرواہ ہے. اور موسیٰ علیہ السلام نے جب جادوگروں کو ہرا دیا اور جادوگر ایمان لے آئے، تو آپ دیکھیں ان کا لیول کیا تھا.
فرعون نے کہا کہ میں تمہارے ہاتھ پاؤں کٹوا دوں گا دائیں بائیں جانب سے، تمہیں سولیوں میں چڑھا دوں گا۔ انہوں نے کیا کہا؟ فقد ما انت قاض، کہ جو تیرا فیصلہ ہے تو کر لے۔ کیا کرے گا؟ دنیا ہی ختم کرے گا ہماری، اور تو کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ لیول ہے، یہ ہائیسٹ لیول ہے۔ انبیاء کو بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ امت کے اندر یہ لیول پیدا ہو، بے پرواہ ہو جائے۔ اسی طرح سے بات یہ ہے کہ وہ لیول کب پیدا ہوگا؟ جب قرآن و سنت کی تعلیم ہوگی، جو اللہ نے کتاب رہنمائی بھیجی ہے۔ آدم علیہ السلام کو جب اتارا تو کیا فرمایا؟ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، جب بھی آپ کے پاس میری طرف سے ہدایت آئے گی آپ نے اس پہ چلنا ہے۔ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى، نہ ہی آپ گمراہ ہوں گے نہ ہی آپ بدبخت بنیں گے۔ لیکن گمراہی جو ہے وہ دنیا کے اعتبار سے، اس کے مقابلے پر ہدایت ہے، اور آخرت کے اعتبار سے خوش بختی ہے۔ جو جنت میں جائیں گے قرآن کہتا ہے وہ سعید ہوں گے، خوش بخت ہوں گے، اور جو بدبخت ہیں وہ شقی ہوں گے۔ تو یہ مکمل رہنمائی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اب اللہ تعالیٰ معجزے عطا کرتا ہے۔ یہ معجزے کیا ہوتے ہیں؟ معجزہ، عین بھی ہے بیچ میں، معجزہ۔ معجزہ کا لفظ عاجز سے نکلا ہے۔ خلاف عادت کوئی ایسا کام ہو جائے جس کو کرنے سے لوگ عاجز ہوں، وہ ہو نبی کے ہاتھ پر لیکن ہو اللہ کے حکم سے۔ بڑا اہم نقطہ ہے۔ معجزہ ہوتا نبی کے ہاتھ پر ہے، اور یہ اصطلاح بھی ہمیں نبیوں کے لیے استعمال کرنی چاہیے۔ ہمارے عام لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں یار آج معجزہ ہو گیا، بھائی معجزہ نہیں ہو سکتا۔ معجزہ جو ہے وہ ہوتا نبی کے ہاتھ پر ہے لیکن ہوتا اللہ کے حکم سے۔ اس کی ایک مثال آپ کو دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی رخت جگر جو ہے وہ آ جاتی ہیں، وہ نشان دکھاتی ہیں کہ میری کمر پر نشان پڑ گئے ہیں، میں پانی اٹھا کے لاتی ہوں مشکیزے سے دور سے، کوئی ہمیں غلام مل جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خادم تو نہیں ہے، آپ جو وہ یہ تسبیحات پڑھا کریں رات کو سونے سے قبل، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر 33 اور 34 مرتبہ، تو ہوگا یہ کہ اللہ کے ساتھ ایک تعلق ہے، ذکر ہے، اور آپ کی جو تھکاوٹ ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ اچھا، ایک اور واقعہ ہو جاتا ہے، ایک جہاد کا موقع ہے، 1500 صحابہ ہے، پانی نہیں ہے پینے کے لیے، تھوڑا سا پانی کہیں سے ملتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پانی کے اندر اپنا لعاب دہن ملاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اللہ سے۔ وہ پانی اتنا ہو جاتا ہے، ایک روایت میں آتا ہے اپنی انگلیاں بھی ڈبوتے ہیں، اتنا پانی ہو جاتا ہے کہ 1500 صحابی جو ہے وہ سیر ہو کے پانی پی لیتے ہیں۔ اچھا، اب یہاں پر علماء نے جو نقطہ بیان کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو آپ کی لخت جگر ہیں وہ آئی تھی، تو آپ اس وقت بھی ہاتھ ڈال دیتے، دعا کر دیتے، پانی بڑھ جاتا؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ معجزہ ہوتا اللہ کے حکم سے، نبی کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ یہ بڑا اہم عقیدہ ہے کہ نبی کا اختیار نہیں ہے۔ ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ مختار کل ہوتے ہیں نبی، تو ایسی بات جھوٹ ہے، نبی کا اختیار نہیں۔ اس لیے معجزہ ہوتا نبی کے ہاتھ پر ہے لیکن ہوتا اللہ کے حکم سے۔ اب معجزے جو ہیں وہ کبھی تو حسی ہوتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اونٹنی کا نکلنا پہاڑ سے ایک معجزہ اللہ تعالیٰ نے جو دکھایا، اور اسی طرح سے موسیٰ علیہ السلام کا عصا اژدہا بن گیا، حسی ہے نا، کوئی ٹینجیبل چیز ہے جس کو آپ چھو سکتے ہیں، حسی کا مطلب یہ ہے۔ اور یا تو پھر وہ معنوی ہوتا ہے، معنوی جو معرفت سے بھرا ہو، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید جو عطا کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام معرفت سے بھرا ہوا، حکمت سے بھرا ہوا، اس کے اوپر باطل حملہ آور نہیں ہو سکتا۔ تو یہ معجزہ جو ہے کیوں دیا جاتا ہے انبیاء کو؟ ان کی صداقت کے لیے، ان کی صداقت کو مانا جائے اس لیے۔
آپ تصور کریں اچانک ایک شخص آ جائے اور کہا کہ میں نبی ہوں، ماننا مشکل ہے نا؟ لیکن اللہ تعالیٰ جو رحیم ذات ہے، جو جانتا ہے کہ ہدایت لوگوں کو کیسے دینی ہے، وہ چاہتا ہے کہ لوگ ہدایت پر آئیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبی بھی چنا سب سے بہتر، اور ان کو کلام بھی دیا، ان کو معجزات دیے تاکہ اس کے ذریعے سے ان کی صداقت قائم ہو۔ اب انکار کرنے والے جو لوگ ہیں نا، وہ کیوں انکار کرتے ہیں؟ یہ بڑی اہم بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ کہ یہ آپ کو نہیں جھٹلاتے، مگر یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں، اس کا انکار کرتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ یہ نبی ہیں۔ ابھی انکار کرنے والے یا حق کا انکار کرنے والے تین طرح کے لوگ ہیں، بلکہ تین طرح کے تا ہے، تا، الف با تا۔ پہلا جو تا ہے نا، اگر وہ کسی بندے کے اندر آ جائے تو وہ حق سے دور ہو جاتا ہے، وہ تا ہے تکبر۔ کس میں آ گیا تھا؟ شیطان میں تکبر آ گیا تھا۔ جب اس کو حکم آیا اللہ کا کہ سجدہ کرو، اس نے کہا کہ نہیں، انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے آگ سے بنایا، آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا۔ یہ تکبر ہے۔ تکبر کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکبر بطر الحق وغمط الناس، تکبر یہ ہے کہ حق تمہارے سامنے آ جائے تم اس کا انکار کر دو اور لوگوں کو گھٹیا اور حقیر سمجھو، یہ تکبر ہے۔ تو جس میں یہ تا آ جاتا ہے نا تکبر کا، وہ حق سے دور ہو جاتا ہے۔ دوسرا تا ہے تعصب۔ تعصب ابو جہل کے بارے میں آتا ہے، مثال دے کے سمجھاتے ہیں کہ ابو جہل ایک اور مشرک اور کافر کے ساتھ کھڑا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ جاتے ہیں، تبلیغ شروع کرتے ہیں، وہ آگے سے بدبخت جو ہے وہ گالیاں دینا شروع کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ تو وہ جو تیسرا شخص ہے وہ پوچھتا ہے کہ کیا یہ تمہارا بھتیجا جھوٹ کہہ رہا تھا؟ کہتے نہیں، یہ کبھی جھوٹ نہیں کہتے، سب سچ ہے۔ تو پھر آپ نے ان کی بات کیوں نہیں مانی؟ کہتے ہیں میں سردار ہوں، اگر میں نے ان کی بات مان لی تو ان کو سردار بنانا پڑے گا۔ یہ تعصب ہے۔ یہ تعصب جس میں آ جاتا ہے، آج کوئی چھوٹا اٹھ کے کوئی صحیح بات کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ تم کل کے بچے ہمیں سکھاؤ گے، یہ تعصب ہے میرے بھائی۔ حق بات کو لینا چاہیے۔ اور تیسرا جو تا ہے نا، وہ کیا ہو سکتا ہے؟ کوئی بھائی بتائے گا؟ جو انسان کو گمراہ کر دیتا ہے۔ جی عبداللہ، آپ کی بڑی تعریفیں ہو گئی ہیں، آپ کلاس کے پڑھے لکھے بچے تھے۔ یہ تیسرا جو تا ہے نا، یہ ہے تقلید اندھی، کسی کے پیچھے اندھے ہو کے چلو۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس بات کی طرف جو اللہ نے نازل کی ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ وجدنا علیہ آباءنا، ہم تو اس پر رہیں گے جو ہمارے باپ دادا کرتے تھے۔ تو یہ جو تقلید اندھی ہے نا، یہ انسان کو حق سے دور کر دیتی ہے کہ آپ یہ کام کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ بڑے کرتے تھے۔ آپ دیکھیں فرعون نے جب دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام آ گئے تو کیا کہتا ہے کہ بھائی یہ دیکھو، یہ اتنا اچھا جو ہمارا نظام چل رہا ہے، یہ اس سے ہمیں ہٹانے کے لیے آئے ہیں۔ پہلے تو اس نے یہ پینترا ڈالا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے بتایا کہ میرا رب کون ہے، وہ اللہ ہے۔ تو کہتا ہے کہ اچھا یہ بتاؤ کہ پھر وہ جو پہلے مر گئے ہیں بزرگ، ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اس نے کوشش کی کہ بڑے بزرگوں کے بارے میں یہ کچھ الٹے سیدھے الفاظ کہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ان کا علم اللہ کے پاس۔ تو بات یہ ہے کہ بڑوں کے نام پر اگر آپ دیکھیں دنیا کے اندر شرک کیسے شروع ہوا۔ نوح علیہ السلام کی قوم کے نیک لوگ تھے، ود، سواع، یغوث، یعوق، نصر، 5 لوگ تھے۔ جب یہ مر گئے، نیک لوگ تھے، لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتاتے تھے، چلے گئے اس دنیا سے۔ اولیاء اللہ تھے، آپ یوں کہہ لیں اللہ کے ولی تھے۔ تو شیطان آیا، شیطان نے کہا کہ بھائی یہ لوگ تو چلے گئے،
جو تمہیں بتاتے تھے، جو تمہارے درمیان تھے، ایسا کرو ان کی تصویریں بنا لو۔ انہوں نے تصویریں بنا لی کہ تم ان کی تصویروں کو دیکھتے رہو گے، یہ تمہیں یاد آتے رہیں گے، تم عبادت کرتے رہو گے، تمہیں ڈر خوف رہے گا اللہ کا۔ کچھ عرصے کے بعد دوبارہ آیا شیطان۔ شیطان بڑا پروفیسر ہے نا، وہ سمجھتا ہے کہ بھائی انسان کو میں نے کیسے گمراہ کرنا۔ اس نے آگے کہا کہ بھائی یہ تصویریں تو موسموں کے اور یہ ان چیزوں سے خراب ہو رہی ہیں، ایسا کرو ان کے بت بنا لو۔ بت بناؤ گے، پتھر کے بت ہوں گے تو وہ جو ہے خراب نہیں ہوں گے موسموں کے اثر سے۔ انہوں نے بت بنا لیے۔ بعد میں علم جاتا رہا، جو لوگ آنے لگے، جو اولادیں آئیں، انہوں نے سمجھا کہ یہی ہیں جن سے ہمیں مانگنا ہے۔ یہ بت پرستی یہاں سے شروع ہوئی۔ تو وہ جو 5 لوگ تھے نا، پنجتن پاک کا جو عقیدہ وہاں سے شروع ہوا، وہ آج بھی چل رہا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ہم ان انبیاء کے قصص کے اندر یہ دیکھیں گے کہ ان کے یہاں جو معاشرتی یا معاشی یا اقتصادی یا جو بھی برائیاں تھیں، وہ آج ہمارے اندر تو نہیں ہیں۔ انہی کی وجہ سے ان کے اوپر عذاب آئے نا۔ آج ہم بھی یہ کام کر رہے ہیں تو دنیا میں عذاب کی شکل ہو سکتا ہے ایک ساتھ نہیں آ رہی۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر بھی جو پانی کا عذاب آیا تھا، وہ کیا پوری دنیا پہ آیا تھا؟ خطے پہ آیا تھا نا۔ دنیا میں عذاب آ رہے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں جی، اس کے پیچھے جو سائنسی میکینزم ہے نا، وہ یہ ہے کہ جب زمین کے نیچے پلیٹ ٹیکٹونکس ہوتی ہے، ہلتی ہے، تو پھر ایسے جو ہیں وہ زلزلے پیدا ہوتے ہیں، اور ایسے جو ہے نا وہ ستاروں کا۔ ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے وہ آخرت کی آنکھ بند کر لی ہے، دنیا کو ایسی دیکھ رہے ہیں اور مادہ پرستی کا شکار ہیں۔ ہم چیزوں کو عذاب کے طور پہ نہیں دیکھتے، ہم اس کے پیچھے کوئی سائنسی تجزیے دیکھتے ہیں۔ تو یہ انبیاء و رسول کے قصص کے اندر ہم نے ان سے عبرت لینی ہے، اور ہم نے یہ جاننا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ تو یہ ہے آج کا مختصر سا درس، اور امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ جب اگلا درس ہوگا تو اس سے زیادہ تعداد ہوگی اور لوگوں کو بھی لے کر آئیں گے۔ اور اس انبیاء کا جو سلسلہ ہے یہ کہاں پر ختم ہوتا ہے؟ آ کے کہاں ختم ہوتا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کیا دلیل ہے اس کی؟ ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ تو بات یہ ہے کہ یہاں پر وہ سلسلہ جو ہے وہ منقطع ہوتا ہے۔ تو ہم انشاءاللہ العزیز ان انبیاء کے قصے جو ہم سمجھتے ہیں، جن سے ہم رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں، ان قصوں کو لے کر آئیں گے، اور ہم چاہیں گے کہ اس کو جو ہے قصے کے طور پہ نہ لیا جائے بلکہ ان سے عبرت لی جائے۔ اللہ تعالی ہمیں کتاب و سنت پر چلنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ فیکم و جزاکم اللہ خیرا۔